اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 227 سے لے کر آیت نمبر 228 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 قروء یا 3 حیض تک۔ اور طلاق والی عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک جو ہے وہ روکے رکھیں۔ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک یعنی عقد ثانی سے روکے رکھیں۔ ولا یحل، اور نہیں حلال، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں یا ان کے رحموں میں۔ ٹھیک ہے، ارحام پیٹ کو بھی کہتی ہیں۔ ان کن، اگر وہ ہیں، تثنیہ کا سیغہ ہے اور مؤنث کا تثنیہ مطلب مؤنث کے سیغوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، مذکر کا یہاں پہ مطلب نہیں لیا جا رہا۔ ان کن، اگر وہ ہیں، وہ ہوں، یؤمن، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر۔ اگر وہ اپنے آپ کو، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر جو ہے وہ ایمان رکھتی ہیں، تو ان کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے نہ چھپائیں، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وبعولتہن، اور خاوند ان کے، ٹھیک ہے، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق، زیادہ حقدار ہیں یا زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، کہ وہ انہیں لوٹا دیں یا انہیں پھیر دیں۔ ٹھیک ہے، فی ذالک، اس میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کا، وَلَهُنَّ، اور یقیناً ان کے لیے، مثل الذی، مثال یا مانند ہے اس کی، علیہن، ان کے اوپر، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ مطلب عورتوں کا حق تو مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا کہ دستور کے مطابق مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ نے یہاں پہ مردوں کے عورتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن درجہ، ان کے لیے بھی ویسے ہی ہے درجت۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم نے بات کی، ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے بارے میں ارشاد کیا فرمایا۔ ایک بات طلاق کے حوالے سے بھی ہم یہاں پہ کچھ تھوڑے سے احکامات آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو محترم سامعین، یہاں پہ دیکھیں متعلقہ عورتوں کی عدت مقرر کرنے کی وجہ کیا تھی۔ دیکھیں اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو پہلے کی آیات مبارکہ ہم نے پڑھی اس میں اللہ نے ایلا کے بارے میں بات کی، اور ایلا کی 2 آیاتوں کو اللہ نے جو ہے وہ طلاق پر ختم کر دیا، اور طلاق کو جو ہے وہ عدت پر لازم قرار دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید، ٹھیک ہے، یہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں طلاق دی گئی، اس وقت مطلقہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی عدت کو بیان فرمایا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جن کے متعلق عدت طلاق نازل ہوئی۔ اسی طرح امام عبد بن حمید نے بھی قتادہ سے روایت کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی تھی پہلے، لیکن اب اللہ نے یہاں پہ متعلقہ عورتوں کی جو اقسام ہیں اور ان کی عدتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے مسلمانوں، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دو، تو پھر وہ تمہارے لیے ایسی ہیں کہ جو گویا ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، سو تم ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ اور حسن سلوک کے ساتھ انہیں آزاد کر دو، انہیں چھوڑ دو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو عورت مطلقہ ہو اور حاملہ بھی ہو تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورۃ الطلاق آیت نمبر 4۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، اور جو عورت مطلقہ ہو اور غیر حاملہ ہو
جو عورت متلقہ ہو، غیر حاملہ ہو، مطلب جس کو طلاق ملی ہو لیکن اس کا حمل نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ غیر حاملہ ہو، اور یہ بھی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو حیض وغیرہ نہ آتا ہو، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی۔ دوبارہ سمجھ لیں، جو عورت متلقہ ہوگی، ٹھیک ہے، یا جو عورت بیوہ ہوگی تو اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن، لیکن جو عورت متلقہ ہوگی اور ایسی ہوگی کہ جس کو حیض وغیرہ بڑھاپے کی وجہ سے نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، سورۃ الطلاق آیہ نمبر 4۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے بالکل مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں اشتباہ ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور جن عورتوں کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اور جو بھی متلقہ عورت ہو، مدخولہ ہو، غیر حاملہ ہو، بالغ اور جوان بھی ہو لیکن باندھی ہو تو اس کی عدت 2 حیض ہے۔ اب یہاں پہ باندھی آ گئی ہے، وہ چونکہ آزاد نہیں ہے، اس لیے تو اس آیت میں اللہ نے جو متلقہ عورت ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض بیان کی گئی ہے۔ وہ ایسی متلقہ عورت ہے جو مدخولہ ہو، غیر حاملہ ہو، بالغ اور جوان بھی ہو، آزاد بھی ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مزید فرمایا عدت کا لغوی معنی اور شرعی معنی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، سورۃ الطلاق آیہ نمبر 1۔ اے نبی، مسلمانوں سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کے لیے عدت اس زمانے میں جس میں انہوں نے جماع نہ کیا ہو طلاق دو، اور عدت کو شمار کرو اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ تم متلقہ عورتوں کو دوران عدت ان کے گھروں سے بھی نہ نکالو، وہ خود بھی نہ نکلیں، البتہ اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر نکال دو، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ عدت کا لغوی معنی ہے گننا اور شمار کرنا، اور اس کا اصطلاح شرع میں یہ معنی ہوگا کہ زوال نکاح کے بعد، نکاح کے ختم ہونے کے بعد عورت کا شوہر کے مکان میں ایک معین مدت تک ٹھہرنا اور انتظار کرنا۔ عورت کے حق میں عدت کا رکن یہ بھی ہے کہ دوران عدت اس کا گھر سے باہر نکلنا بھی حرام، منع ہے، اور دوران عدت نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام قبول کرنا یہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ اور مرد پر لازم ہے کہ وہ عدت کے زمانے میں عورت کو رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ بھی مہیا کرے۔ اگر اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو متلقہ اس کے گھر میں اجنبی عورت کی طرح رہے گی اور وہ اس سے پردہ کرے گی۔ عدت کے دوران مرد پر متلقہ کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر متلقہ اس کی 4تھی بیوی تھی اور بقیہ 3 اس کے نکاح میں ہیں تو اب وہ دوران عدت مزید کسی عورت سے نکاح ابھی نہیں کر سکتا دوران عدت، جبکہ اس کی عدت پوری نہ ہو۔ رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599 اور 598۔ اسی طرح عدت مقرر کرنے کی حکمت کیا تھی جو یہاں پہ بیان فرما دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کی حکمت یہ ہے کہ عورت کے رحم کا استبراء ہو جائے، عورت کا جو پیٹ ہے وہ صاف ہو جائے، وہ واضح ہو جائے کہ اس میں کوئی چیز موجود ہے یا نہیں، مطلب وہ حاملہ ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس کو حیض آ گیا تو وہ حاملہ نہیں ہوگی اور اس کی عدت 3 حیض ہوگی، ورنہ وضع حمل تک اس کی عدت پھر شمار کی جائے گی۔ دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر عورت دوسرا نکاح کرتی ہے تو اس نکاح اور دوسرے نکاح کے درمیان واقعی کوئی نہ کوئی وقفہ ہونا چاہیے کہ عورت کے دل و دماغ میں پہلے شوہر کے جو اثرات نقش ہو چکے تھے وہ محو ہو جائیں اور وہ خالی و ذہن ہو کر دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے۔ تیسری حکمت عدت مقرر کرنے کی یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت طلاق کے عواقب اور نتائج پر غور کرے کہ اس کی کس خطا یا زیادتی کی وجہ سے طلاق واقع ہوئی، تاکہ دوسرے نکاح میں وہ ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرے، اور اگر شوہر کی کسی بدسلوکی یا زیادتی کے نتیجے میں طلاق واقع ہوئی ہے تو اب دوسرے نکاح میں زیادہ غور و فکر اور تأمل سے کام لے اور احتیاط سے نکاح کرے، تاکہ پھر اسی جیسے شوہر جو ہے وہ اس کے پلے نہ بن جائیں۔ چوتھی حکمت اس میں یہ بھی ہے
کہ اگر ایک طلاق یا دو طلاقوں کی عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے لیے اس طلاق سے رجوع کرنے کا موقع باقی رہے، اور جس جھگڑے یا فساد کی بنا پر یہ طلاق واقع ہوئی تھی، بعد میں جب فریقین کا جوش غضب ٹھنڈا ہو جائے تو اس جھگڑے کے عوامل پر غور کریں اور شوہر حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رجوع کر لے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اور ان کے خاوند اس مدت میں طلاق رجعی کو واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، بشرطے کہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو۔ اس لیے یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو طلاقیں دی جائیں تاکہ رجوع کا موقع باقی رہے، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد میں پچھتانا نہ پڑے اور بچوں کی زندگی ویران نہ ہو۔ ہمارے زمانے میں یہ وبا جو ہے وہ عام ہے کہ لوگ جب بھی طلاق دیتے ہیں تو وہ 3 طلاقوں سے کم نہیں دیتے، یا وہ کسی لکھوانے والے سے طلاق لکھوا لیتی ہیں اور وہ 3 طلاقیں لکھ کر دستخط کروا لیتی ہیں، اور جب جھگڑے کا جوش ختم ہو جاتا ہے تو میاں بیوی دونوں جو ہے وہ در بدر مارے پھرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ بالکل صورتحال جائز نہیں بنتی۔ تو اس لیے پہلے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہاں پہ قروء یا قر ان کے یا اس کے معنی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک قروء کا معنی جو ہے وہ حیض ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک قروء کا معنی طہر ہے۔ لغت میں قروء یا قر ان کا معنی جو ہے وہ حیض اور طہر ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ قروء کا معنی جو ہے وہ حیض، طہر اور وقت ہے، قاموس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136۔ اسی طرح علامہ راغب اصفہانی بھی لکھتے ہیں کہ قروء حقیقت میں طہر سے حیض میں داخل ہونے کا نام ہے، اور جبکہ یہ لفظ حیض اور طہر دونوں کا جامع ہے تو اس کا ہر ایک پر اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی نے بھی یہ لکھا ہے، لسان العرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا تم اپنے ان ایام اقراء میں نماز چھوڑ دو جن میں تم کو حیض آتا ہے، پھر تم غسل کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کرو، نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 44۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قروء کا اطلاق حیض پر کیا ہے، اور دلیل یہ بھی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن یا 15 دن ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو اقرا عربی قواعد کے اعتبار سے جمع قلت ہے، اور اس کا اطلاق کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 پر کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے حیض کے لیے اقرا کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65، سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212۔ اسی طرح اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام مالک، امام دارمی اور امام احمد نے بھی روایت کی ہے۔ بہرحال فقہائے احناف نے ثلاثۃ قروء ان میں لفظ ثلاثۃ سے بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ اگر قروء کا معنی طہر لیا جائے تو جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس طہر کو شمار نہیں کیا جائے گا، مطلب پاکیزگی کو، اگر اس پاکیزگی کو شمار کیا جائے تو 2 طہر اور 1 طہر کا کچھ حصہ یعنی 2.5 طہر عدت قرار پائے گی، اور اگر اس طہر کو یعنی پاکیزگی کو شمار نہ کیا جائے تو 3.5 طہر عدت قرار پائے گی، اور 3 قروء تو صرف اسی صورت میں عدت ہو سکتی ہے نا کہ جب پہلے بات یہ بتا دی گئی ہو۔ پھر اس کے بعد فقہائے احناف نے یہ بھی کہا ہے کہ حیض لینے کا جو معنی استدلال کرتی ہیں وہ یہ کہ عدت مشروع کرنے کی ان میں حکمت یہ ہے کہ استبراء رحم ہو جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے رحم میں شوہر کا نطفہ اگر استقرار پا گیا ہے اور وہ بچہ بننے کا عمل شروع ہو گیا یا نہیں، یا خالی اور صاف ہے۔ اگر عورت کو حیض آ گیا تو معلوم ہو گیا کہ اس کا رحم بالکل خالی ہے، اور اگر حیض نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ اس میں نطفہ ٹھہر گیا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ عدت کی بعض حکمتیں جو ہیں وہ حیض سے پوری ہوتی ہیں، نہ کہ طہر سے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا کہ اسلام میں عورتوں کے الگ حقوق ہیں اور مردوں کے بھی الگ حقوق ہیں، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 18 تا 20 میں اللہ نے فرمایا، ترجمہ ملاحظہ کیجئے، اے ایمان والو، تمہارے لیے زبردستی عورتوں کا وارث بن جانا جائز نہیں ہے، اور ان سے اپنے دیے ہوئے مہر کا بعض حصہ لینے کے لیے ان کو نہ روکو، ماں سوائے اس کے کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کریں،
اور تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو. پس اگر تم ان کو ناپسند کرو گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھ دے. اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے نکاح کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ مال دے چکے تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو. کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر واپس لو گے اور کھلے گناہ کا ارتکاب کرو گے؟ اور تم اس مال کو واپس کیسے لو گے حالانکہ تم خلوت میں ایک دوسرے سے باہم مل چکے ہو اور وہ تم سے عقد نکاح بھی ہو چکا ہے، اس کے ساتھ پختہ ہو چکی ہیں. تو محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کے خاوند کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار اس سے بالجبر نکاح کر لیتا یا کسی دوسرے شخص سے اس کا بالجبر نکاح کر دیتا اور اس کے کل حق مہر میں سے یا آدھی حق مہر پر قبضہ کر لیتا. اسلام نے عورتوں پر اس بری ظلم اور رسم کو تو مٹا دیا اور زبردستی عورتوں کا کسی سے بھی نکاح کرنے سے منع فرما دیا. دوسری اہم چیز یہ بھی ہے کہ حق مہر کا تحفظ فراہم کرنا. زمانہ جاہلیت میں لوگ وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے عورتوں کا جو حق مہر ہوتا تھا وہ اس کو دبا لیتے تھے. اسلام نے اس بری رسم کا بھی خاتمہ کر دیا. اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے بھی عورتوں کے لیے حق مہر کو لازم نہیں کیا. صرف اسلام ہی یہ واضح اور واحد مذہب ہے جو کہ عورتوں کو حق مہر دیتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے یا مر جائے تو عورت کے پاس کم از کم حق مہر کی صورت میں ایک معقول آمدنی ہو جس کے ذریعے وہ اپنے نئے مستقبل کا آغاز کر سکے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ان آیات میں عورتوں کا خاوند پر تیسرا حق یہ ہے کہ مردوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ عورتوں کے معاملے میں حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاریں، رہائش میں، کھانے پینے، بات چیت کرنے میں اور دیگر عائلی اور خانگی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں. چوتھا حق یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر عورت کی صورت یا سیرت تم کو ناپسند ہو پھر بھی اس کے ساتھ ازدواج کے ناطے نہ توڑو اور صبر شکر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو. ہو سکتا ہے کہ اس سے ایسی صالح اولاد پیدا ہو کہ اسے دیکھ کر تم بیوی کی بدصورتی یا اس کی بری عادتوں کو بھول جاؤ یا کسی اور وجہ سے اللہ تمہارے لیے اس نکاح میں ڈھیروں برکتیں نازل فرما دے. پانچواں حق یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر عورت کو تم سونے چاندی کے پل کے برابر ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو خواہ حق مہر کی صورت میں یہ ویسے بطور ہبہ تو اس مال کو اب واپس نہ لو. تم نے صرف مال دیا ہے عورت کو. عورت تو اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر چکی ہے، جسم و جان کے مقابلے میں مال کی حقیقت ہی کیا ہے؟ پھر اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان متعدد ازواج میں عدل قائم نہ کر سکو گے تو فقط ایک سے نکاح کرو یا اپنی مملوکہ باندیوں پر اتفاق کرو یا کسی ایک زوجہ کی طرف بہت مائل ہونے سے زیادہ قریب ہے اور عورتوں کو حق مہر جو وہ خوشی سے ادا کیا کرو. سورۃ النساء آیت نمبر 3 اور 4. محترم سامعین، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احکامات ایسے ہیں قرآن مجید میں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے متعلق بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233، سورۃ الطلاق آیت نمبر 6، سورۃ النساء آیت نمبر 34، سورۃ النساء آیت نمبر 129، سورۃ الطلاق آیت نمبر 6، سورۃ البقرہ آیت نمبر 237، اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 اور اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 34. تو محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے بالخصوص میری والدہ کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.